اب دیکھیں سید عالم کو علم کیسا دیا گیا ہے اور شان عظمت کیسی عطا فرمائی گئی ہے، اس کا ذکر حدیث میں موجود ہے۔ پہلی حدیث میں صحیح بخاری سے پڑھنا چاہتا ہوں، باب بدء الخلق سے، اور حدیث نمبر 3020 ہے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ انہ یقول قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں، فاروق اعظم کے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ نے خبر دینا شروع کی، توجہ چاہتا ہوں، خبر دینا شروع کی، ان بدء الخلق، یہ جمی ما کان و ما یکون، آپ کہتے ہیں جمی ما کان و ما یکون، اس کا کوئی نقشہ تو دے دیں۔ بخاری شریف حدیث سے بدء الخلق کی، کہتے ہیں حضور ہمارے درمیان آپ نے قیام فرمایا، فاخبرنا، اور حضور نے ہمیں خبریں دینا شروع کی، کہاں سے؟ ان بدء الخلق، جب سے دنیا بنی ہے۔ آ گیا ما کان کا نقشہ بتایا جا رہا ہے، جب سے دنیا بنی ہے۔ کہاں تک کا علم دیا؟ وما یکون، کہاں تک فرمایا حتی دخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم، جو سب سے آخر میں جنت میں جانے والا ہے اس کی بھی خبر دے دی، جو سب سے آخر میں جہنم میں جانے والا اس کی بھی خبر دے دی۔ یہ ہے جمی ما کان و ما یکون کی دو سرحدیں، کہ جب سے دنیا بنی ہے اور جب سے سب سے آخر میں جو جنت میں جائے گا، دوزخ میں جائے گا، اس کے درمیان کا جو علم ہے یہ جمی ما کان و ما یکون ہے، یہ علم کلی ہے، یہ علم متناہی ہے، جو دو سرحدوں کے درمیان ہے، دو احاطوں کے درمیان ہے، یہ خدا کا خاصہ نہیں ہے، اس لیے کہ خدا کا علم تو لامتناہی، ہاں یہ اللہ نے اپنے فضل سے وحی کے ذریعے اپنے مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ اب آگے حضرت عمر کا جملہ سنیے، یہ کوئی ایسی عام بات ہوتی نا تو حضرت عمر یوں نہ کہتے، فرماتے سنو بھائی، حفظ ذلك من حفظه ونسیہ من نسیہ، بس یہ تو اپنے ظرف کی بات تھی، آقا نے تو علم کے سمندر بہا دیے، جس نے یاد رکھنا تھا یاد رکھ دیا، جس نے بھولنا تھا بھول گیا، جس نے بھولنا تھا۔ یہ کہتے نہیں یہ لفظ حدیث سے بتاؤ، میں نے کہا آپ ماننے والے بن جاؤ، اللہ کی عزت کی قسم دوسری حدیث میں وہ لفظ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ صحیح مسلم شریف کتاب الفتن میں روایت موجود ہے، حدیث پاک سنیے، قال صلی بنا رسول اللہ، صحابی کہتے ہیں حضور نے ہماری امامت فرمائی، الفجر، فجر کی مال فرمائی، وہ سعید المنبر، حضور منبر پر جلوگر ہو گئے، فخطبنا، حضور نے خطبہ دے دیا، حتی حضرت الظہر، یہاں تک کہ ظہر کا وقت، حتی حضرت الظہر، یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا، فنزل، پھر حضور نیچے اترے، فصلی، پھر حضور نے نماز پڑھائی، ثم سعید المنبر، پھر حضور منبر پر جلوگر ہو گئے، فخطبنا، پھر حضور نے خبر دینا شروع کی، حتی حضرت العصر، یہاں تک کہ عصر کا وقت آ گیا، پھر فرمایا ثم نزل، پھر منبر سے نیچے اترے، فصلی، پھر نماز پڑھائی، ثم سعید المنبر، پھر منبر پر سرکار جلوگر ہوئے، محبت سے کہیں سبحان اللہ، یہ پورا ٹائم دیکھیے، فخطبنا، پھر حضور نے خطبہ دیا، ایک خطبہ پہلے سن چکے ہیں آپ حضرت عمر کی زبان سے، یہ دوسرا خطبہ ہے، فرما حتی غربت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ تو کسی نے پوچھا یہ کیا خبر دی حضور نے؟ تو صحابی کہتے ہیں فاخبرنا بما کان و بما کائن، ما کان و ما یکون، آگے دیکھیں، بما کان و بما کائن، جو کچھ ہو چکا تھا وہ بھی بتا دیا، جو ہوگا وہ بھی بتا دیا، فعالمنا واحفظنا، اب جو ہم میں زیادہ علم والا تھا اس نے یاد رکھ لیا، جو اچھا حافظے والا تھا اس نے حفظ کر لیا۔ تو آپ دیکھیں یہ حضور کے علم کا سمندر ہے جو موجزن ہے اس وقت، کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں، اور حدیث کے الفاظ ہیں بما کان و بما ہوا کائن۔ کوئی آپ سے سوال کر سکتا ہے کہ جناب یہ حدیثیں آپ نے پڑھی ہے لیکن قیامت کے دن کچھ لوگ حوض کوثر پر آئیں گے، تو بخاری کی حدیث ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنا صحابی کہہ کر پانی پلا رہے ہوں گے، پھر اللہ فرمائے گا کہ نہیں یہ منافق ہیں، ان کو پیچھے کر دو۔ تو اگر نبی سب کو جانتے تھے، ساری چیزیں پیش کر دی گئی تھی، تو پھر وہ منافقوں کو اپنا صحابی کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو جواب اس کا سن لیجئے، سمجھ میں آئی بات؟ وہ حوض کوثر کی حدیث اکثر پیش کی جاتی ہے۔ پہلا صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن اپنے حوض کوثر پر ہوں گا، تم لوگوں کا پیش خیمہ ہوں گا، جو شخص وہاں آئے گا وہ اس میں سے پیے گا، اور جو ایک مرتبہ حوض کوثر کا جام پی لے گا دوبارہ اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ لوگ آ رہے ہوں گے، میں ان کو پہچانتا ہوں گا، وہ مجھے پہچانتے ہوں گے۔ نبی اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے سوال ہوا تھا، آپ نے فرمایا وضو کی وجہ سے ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کے چہرے، ان کی بازویں چمک رہی ہوں گی، میں ان کو پہچان لوں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ قوم میرے پاس آئے گی، میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی، اور ایک روایت میں ہے کہ درے مار کر ان کو دور کر دیا جائے گا۔ میں کہوں گا امتی امتی، اے فرشتوں یہ میری امت ہے، اے اللہ یہ میری امت ہے، میں ان کو حوض کوثر میں پانی پلانے کے لیے بیٹھا ہوں، ان کو دور کیوں کیا جا رہا ہے، رکاوٹ کھڑی کیوں ہو رہی ہے؟ سنیے سنیے سنیے،
میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی آپ نہیں جانتے آپ کی وفات کے بعد انہوں نے آپ کے دین محمد میں کیا کیا تبدیلی کر دی، آپ نہیں جانتے، وفات کے بعد بھی آپ کو علم غیب۔ پہلا جواب اس پر یہ ہے کہ جو میں نے حدیثیں پڑھی اپنے گھر سے پڑھی ہے، رسول اللہ کا قول پڑھا ہے، اور آپ تو حدیث کے ماننے والے ہیں، اگر آپ واقعی میں حدیث کے عاشق ہیں تو دونوں میں مطابقت کریں، برابری کریں، دونوں کو لے کر چلیں۔ یہ کیا بات کہ آپ اگر تقریر میری ہوتی آپ تنقید کرتے، لیکن میں نے تو الفاظ پڑھے حدیث کے، ایک بات۔ دوسری بات یہ یہاں پر صحابی کا لفظ بیان کرنا یہ صحابہ کی توہین ہے۔ حضور نے صحابی نہیں فرمایا، الصحابی فرمایا۔ آپ صحابی میں صاد ہا الف با یا ہے، لیکن حضور نے فرمایا الف صاد یا، الصحابی، یہ یا تصغیر کے لیے، یا تصغیر کے لیے، یعنی حضور جانتے ہیں یہ منافق ہے، لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ آج حضور کے قریبی دوست جو ہے وہ پانی پی رہے ہیں، تو جب وہ دور کھڑے ہوئے تو حضور نے کہا کہ آؤ آؤ، دنیا میں تو تم میرے بڑے دوست بنتے تھے نا، میرے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے تم، آؤ میرے الصحابی، آؤ آؤ میرے دوستو آؤ آؤ۔ تو یہ صحابی کہنا ان کے عزت کے لیے نہیں بلکہ توہین کے لیے ہے۔ الصحابی کہنا جو تھا یہ تحقیر کے لیے تھا کہ دیکھو جو میرے صحابہ ہیں وہ تو جام بھر بھر کے پی رہے ہیں، اچھا یہ میرا ایک دوست ہے یہ بھی آیا ذرا اسے بھی پانی پلا دو۔ اللہ فرمائے گا کہ نہیں محبوب، وما تدری ما حدث بعدک، تو نہیں جانتا انہوں نے تیرے بعد کیا کیا ہے۔ تو وہاں پر علم کی نفی نہیں درایت کی نفی ہے، یعنی محبوب تو اپنی ذاتی فکر سے نہیں جانتا انہوں نے تیرے بعد کیا کیا ہے، ہمارے علم سے جانتا ہے انہوں نے تیرے بعد کیا کیا ہے۔ جب حذیفہ بن یمان حضور کے صحابی ہر منافق کو جانتے ہیں تو کیا رسول اللہ نہیں جانتے ہوں گے؟ اور تیسری بات، چلو بحث ختم کرو، بات لمبی نہیں کرتے ہیں، میں نے ایک مولوی صاحب نے جب حدیث پڑھی تو میں نے ان سے پوچھا یہ واقعہ کب ہوگا؟ کہ نہیں جی قیامت کا دن ہوگا، لوگ آئیں گے حضور کے پاس حوض پر اور پانی مانگیں گے اور حضور ان کو صحابی کہہ کے بلائیں گے، اللہ کہے گا محبوب تجھے نہیں پتا انہوں نے تیرے بعد کیا کیا تھا، اور اللہ رب العالمین کہے گا کہ ان کو بھگا دے اپنے پاس سے، ان کو دھتکار دیا جائے گا، بھگا دیا جائے گا، اگر نبی کو سب چیز کا علم تھا تو یہ بھگایا کیوں گیا؟ تو میں نے کہا جواب تو دے دیا، لیکن میں نے کہا یہ آپ کو آپ کے ابا نے کہانی سنائی؟ کہنے لگا نہیں میرے ابا نے تھوڑی سنائی۔ تو میں نے کہا کہ یہ تم کہاں گھر سے لکھ کر لائے ہو؟ بولے نہیں گھر سے تھوڑی لکھ کر لائے۔ میں نے کہا کہاں سے لائے ہو؟ کہہ رہے جی بخاری میں آیا۔ میں نے کہا بخاری آپ کے چچا نے لکھی تھی؟ کہے گا نہیں ماں بخاری لکھی تھی۔ کہنے کی حدیث لکھی ہے؟ تو میں نے کہا حدیث میں آیا؟ کہنے گا ہاں۔ میں نے کہا حدیث کس کو کہتے ہیں؟ کہا یہ رسول بیان کر دیں۔ میں نے کہا اچھا پتہ یہ چلا یہ واقعہ حضور نے خود بیان کیا ہے؟ کہنے گا ہاں۔ میں نے کہا حضور نے خود بیان کیا کہ قیامت کا دن ہوگا، میں کھڑا ہوں گا، لوگ پانی مانگ رہے ہوں گے تو کچھ لوگ آئیں گے؟ کہنے گا ہاں ہاں یہ حضور نے خود بیان کیا ہے۔ میں نے کہا شرم کریں ذرا، شرم کریں کہ جب ساری چیز حضور خود بیان کر دیں پھر کہتے حضور کو پتا نہیں تھا کہ وہ کون ہوں گے۔ کیونکہ جس تعصب میں سوال کیا جاتا نا اسی محبت میں نے جواب دیا ہے۔ حضور کے علم سے بغض رکھ کر جو انداز اختیار کیا جاتا ہے نا اعتراض کرنے میں، تو الحمدللہ حضور کے دفاع میں جو انداز اختیار کیا جاتا ہے وہ اختیار میں نے کیا۔